ونصلي ونسلم عليه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العلی العظیم۔ کائنات کا عظیم ترین مہینہ جس میں تخلیق کائنات کے سارے اسباب اور راز اور مقاصد جلیلہ کی تکمیل ہونے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ کروڑوں شکر ہے اس بارگاہ الوہیت کا جس نے ہمارے سائیں کو بھی ربیع الاول کے وصال کا شرف بخشا۔ یہ بذات خود ہی ایام ہی مبارک ہیں، ان کے شب و روز ہی مبارک ہیں، یہ گھڑیاں ہی بہت مبارک ہیں۔ ان مبارک گھڑیوں میں اس دور کے عظیم ترین ولی کامل کا وصال کرنا عین حکمت الہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب میرے مومنوں، میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم میں نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور وہ تمہیں میں سے ہے۔ یہ بھی بہت ہی زبردست بات ہے کہ تمہیں میں سے ہے، کہ تمہیں صدیق بنانے آیا ہے، تمہیں وہ عدل کا شہنشاہ بنانے آیا ہے، تمہیں عثمان ذو نورین کا حیا بنانے آیا ہے، حیدر کرار صورت میں وہ جرت کا پیکر بنانے آیا ہے، تمہیں میں سے یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے مقاصد جلیلہ جو اس نے تخلیق کے آدم کے لیے مقرر کیے تھے، وہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشر ہو کے ایسے اعلیٰ ادا کیے کہ جو کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ ایسے کہیں کہ کمپیریزن کریں، کمپیریزن کس سے کریں؟ سارے تو آپ کے فیض یاب ہیں، آپ کے دلودہ گھر ہیں، تو آپ سے کیسے وہ کمپیریزن میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ یعنی اللہ کی منشا ہے کہ میں نے اس اپنے سب سے بہترین مخلوق بندے کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ میرے مقاصد کی تکمیل ہو۔ تو میں نے اسے مسجود ملائک بنایا، تو میں نے اسے مذکور الہی بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے اللہ کا مذکور۔ اللہ کا ذکر تو سجدہ ہے، مگر بندے کا ذکر اللہ کرے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فکر اس کتاب نہیں لا سکتے، فکر اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس جو اس کے محبت کو پاتے ہیں نا، ان کے سینے ہی ہیں اس کے امین سچے۔ کبھی کبھی وہ راز کھول دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کو کوئی سراغ ملتا رہے، ادروائز یہ اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ جب روح کی تخلیق کی گئی 15,000 سال جسد آدم سے پہلے اس کو ہر روز عرش کے طواف کرائے گئے۔ اس کا کام ہی یہ تھا میرا طواف کرا۔ 15,000 برس
وہ قاضی صاحب ابھی شعر سنائیں گے کہ اس کو کہنے غیب نہیں جے سامنے سب کچھ بنایا گے 15,000 برس میں کون فیا کون تے کل دی گل ہے زندگی پرید پرانی وہ تو کون فیا کون اجے آکھیا نہیں جدو آکھیا سی اسی بھی کولے حصے سنو ذرا ان کے رشاد فکر جو امین ہے اس محبت کے کہ کون فیا کون جدو آکھیا سی اسی بھی کولے حصے نفس پلیت سانو پلیت چا کیتا اصل پلیت نہ اسی آپ قرآن اسی آپ سپارے اسی آپ اپنے تے ہوتے تھے تو یہ تھے مقاصد جلیلہ کہ میرا محبوب و مذکور جب جائے نا تو دنیا کو میری زیارت کرائے من رانی فقد رال حق کا نغمہ سنائے اور وہ جو نفس کے حجابات جب وجود آدم میں روح کو رکھا گیا تو وہاں 12 سانپوں کی صورت میں نفس کے سارے روح کو موجود تھے وہ روح کو اندر بھیجا تو وہ تو فوراً باہر آ گئی کہ یہ میں نے جو اتنے جشن دیکھے ہیں ورش مولا کے تو مجھے کتنے ڈال دیا وار نکل آئی پھر اللہ پاک نے کہا نہیں میرا منشا اور حکم یہی ہے تو نے ادھر ہی رہنا وہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول لی اور سب سے پہلے دیکھا عرش کے کنارے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول تو آنکھ کھولی تو رونا شروع کر دیا روح نے یہ بھی آج آپ کو اسرار بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے یا رونا آتا ہے یا غم آتا ہے یہ ظاہری حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ اندر کے حال کی وجہ سے ہوتا ہے ظاہری حال آدم علیہ السلام کو جنت دکھائی حوریں دکھائی جا رہی ہیں اتنا کچھ کرایا جا وہ روئے جا رہے ہیں مانتے ہی نہیں آخر اللہ پاک کو تو سارے اسرار کا پتہ تھا وہ حضرت بی بی حوا کی پیدائش شادی سوئے سے پھر اتنے لٹو ہوئے کہ اس کے کہے دانا کھائی ساری ہے اگلی کل شہر قدیر کے راستہ کیا کیا اسرار ہیں جو پہلے روتی تھی روح وہ بھی تو اس وصال کے لذتوں کی وجہ سے ہی روتی تھی آپ ایک نفس کا روح اور دکھایا تو وہ فریبتا پھر روئے نہیں پھر انہوں نے روایا نیچے گرا کے ہیں اتنے سال پھر روئے تو بہرحال یہ سارے واقعے میں یہ تھی اسرار یہ تھا کہ میں نے جو اپنی زیارت مجھے بخشی ہوئی ہے نا اس کیفیت کو اس نفس کو پاک کر کے اس کو مار کر کے تو نے اس کیفیت کو حاصل کرنا علی حجویری بھی یہی لکھتے ہیں کتاب کہ مقصود حیات کیا ہے کہ جو حجابات نفس یا وجودی آدم میں رکھنے سے پہلے روح کی کیفیت تھی تو اسی کیفیت کو اس کے ہوتے ہوئے پانا سمجھا جو کیفیت دیدار الہی کی تھی وہ تو نے اسی حال میں جانا ہے اس کو تو سبب کہتے ہیں اور یہ واحد راستہ ہے کوئی اور راستہ کامیاب ہوا ہی نہیں راستے کی الجھنے نفس کے اتنے فریب ہیں کہ بعض فقیرہ کسے نہ ماریا سالم چور اندر کوئی اور پہنچا ہی نہیں اور ادھر یہ کمال ہے کہ حضور میرے قبلہ سائیں ایسے میں چوتھے سبق میں تھا تو مجھے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے شاید یہ منظر دکھانا کہنے لگے کیا دیدار الہی ممکن ہے مجھے سوال پوچھا میرے ساتھ لطیف شاہ صاحب بیٹھے خواب میں تو میں نے کہا شاہ جی نے بتاؤ جو ان کا فیوچر تھا نا انہوں نے وہی بتایا انہوں نے قرآن کی ایک آیت بتائی کہ اگر یہ 40 دن کوئی اس کی وظیفہ کرے تو اس کو اللہ کا دیدار ہوگا
وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنی رائے بتاؤ. ابھی میرا تھوڑا سا سبق تھا مگر وہ فیضان نظر وہ میں نے کہا شیخ کامل کا پہلا دیدار الہی کا حامل ہوتا ہے لیکن شعور آہستہ آہستہ کھلتا ہے. آپ کی روحیں دیدار الہی کی حامل ہے. صرف عجابات نفس جو ہے نا وہ تھوڑا بہت یقین نہیں آنے دیتے مگر وہ صلاحیت اسی وقت حاصل ہوتی ہے اسی وقت. پھر مجھے ایک دفعہ کراچی میں ہم کھانا کھا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ افضل صاحب نے فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں نا اسی رات زیارت ہوگی یہ سب پہ نہیں ہے کسی پہ ہے. تو ایسے سامنے آ کے فضا میں فرمانے لگے یہ رات کی بات کرتے ہیں میں تو ہاتھ نہیں چھوڑتا جب تک آقا پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی پھر زیارت اور وہ کون سی صورت زیارت کرتی ہے بلے شاہ تیری صورت دے وچ صورت اور بھی نہیں وہ صورت زیارت سے مشرف ہوتی ہے. راکہ پائے حدیث پاک ہے اگر تم وضو کر کے سو تو تمہاری روح جو ہے عرش عظیم کے پھیرے لگاتی ہے اگر نہ سو تو پہلے آسمان تک روح کو پاکیزگی اور طہارت ملے تو عرش عظیم پہ جب چکر لگائے گی تو عرش عظیم کے مالک کو دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی. ایمان سے حضوری کے سارے جلوے موجود ہیں صرف یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میں خود اس کو شیخ کامل کے ارشادات کے مطابق جب اس کی تعمیر کرتا ہوں اور نفس کی مخالفت کر کے جہاد کر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا جاتا ہوں اور ایک دن وہ دیکھتا ہوں یہ تو مجھے پہلے دن ہی نصیب تھا یہ پہلے دن ہی نصیب تھا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 100% یعنی ایسا ہی ہوتا ہے. اب حجابات نفس کا اٹھنا جو ہے وہ آپ کو بھی مجاہدہ کیوں کرایا جاتا ہے. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں جس نے جہد کیا اس نے پا لیا ایک مقام یہ ہے اور دوسرا مقام یہ ہے جس نے پا لیا اس نے جہد کی. جس نے پا لیا وہ ماشاءاللہ اس نے بھی پھر وہ حالی نہیں پایا ہوا بندہ کیسے ریورس گیئر لگا سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے سارے مقاصد جلیلہ جو اس نے آدم کی تخلیق سے وابستہ کیے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کی وجود اطہر سے سارے کے سارے مقاصد جلیلہ اپنے بہترین عروج کے ساتھ پورے فرمائے اور ہر ادا عین رضا الہی کی حامل بنی. یعنی اللہ پاک نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ جس کسی نے بھی یعنی ان مقاصد جلیلہ کی کرنا ہے حصول وہ میرے محبوب کی ادائیں دے. اور اس زمن میں سب سے زیادہ بلکہ واحد کامیاب وجود جو ہوئے ہیں وہ فقیر کا سرمایہ صرف اور صرف محبت اور محبت فنائی بخشی ہے. محبت ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو نفس کے خلاف کامیاب ہوا. کسی نہ علم نے جرت کی نہ کسی بھی اور وہ یعنی جس کسی نے بھی ان مقاصد جلیلہ کی تکمیل کی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں
وہ فنا ہوا تو عین تصویر بن کے ابھرا۔ حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں میں نے ما سوائے نبوت کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پہ قدم رکھا۔ نبوت پہ تو رکھنا ہی نہیں تھا، مگر یہ بھی ثابت کہ غلام رسول ہو کے امتی ہو کے وہ سارا فریضہ اسی طرح ادا کیا، سارے حقوق العباد اسی طرح ادا کیے۔ اللہ کی رضا میں 30 سال جو تھے وہ عشاء کے وضو سے وہ فجر و تہجد پڑھی، اور فرماتے ہیں جب میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا تو میں ایسے جیسے دیوار میں کیل ٹھوک دیا جاتا ہے، وہ حضوری کی لذتوں کی وجہ سے ماں صبح سے بیگانے ہوئے۔ یہ کیفیت تھی کہ ایک دن آپ درس سے فارغ ہو کر کوٹھے کی چھت پہ جا رہے ہیں کہ جا کے اپنے ظاہر کریں تو بڑی ٹھنڈی ہوا چلے، اس میں نفس نے کہا اے عبد القادر تم اتنا مجھے ستاتے ہو، اس ٹھنڈی ہوا میں ایک گھڑی کمر سیدھی کر لے۔ وہ کہتے اچھا میں تو سمجھا تھا تو میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، تو ابھی بھی ہے۔ ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا اگلی سیڑھی پہ رکھنے کے لیے اور ایک پاؤں پہ کھڑے تھے، الحم شریف سے شروع کیا بناس تک پڑھ۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک اے محبوب تھوڑا تو کم کرو عبادت، کسی کو عبادت کا اتنی قبولیت کی یہ ڈگری نہیں ملی، مگر محبوب سبحانی نے اس انداز کو اپنا کر کے یقیناً آقا پاک سے یہ سنا ہوا کہ اے میرے محبوب عاشق تو تھوڑا سا تو کم کر لے۔ تو ہر ادا جو اللہ کو محبوب ٹھہری وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کو بانٹی۔ میں زمن میں حضور اپنے مرشد کریم کا یعنی ایک دن ریڈیو پہ پروگرام چل رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کیسے ہوتی تھی، تو وہ پڑھتے جائیں تو میں حضور کی محفل کو اس کے ساتھ ٹیلی کرتا جاتا، آپ کے ارشادات کی بارش۔ میں اس دور میں تو نہیں تھا مگر میں نے اس دور میں وہ سارے مظاہر دے دی دکھا دیتے، 4 گھنٹے کے ارشادات، کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی، جو اترتا تھا ذہن پاک پہ وہی بیان ہوتا، کبھی تیاری نہیں کی تھی کسی کی۔ اور یہ ساتھ تھا کہ میرے ساتھ بڑا ایک عالم آیا، کہتا یار جو حضور نے آج تفسیر کیا میں نے آج تک قرآن کی ایسی تفسیر نہیں دیکھی۔ وہ کوئی علم تو نہیں پڑھے تھے، وہ تو حضوری کے جو کرامات تھی وہ تو حضوری کے نامات تھے، وہ کوئی ادھر سے تو نہیں۔ اور حقیقت جانو جب بندہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائی اختیار کرتا ہے تو پھر سارے نام و اکرام اسی طرح ہوتے ہیں، مگر ان کے نام وہ نہیں رکھے جا سکتے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے، وہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ادھر وہی ادھر ہام کہیں گے، ادھر کچھ کہیں گے، ادھر اور کچھ کہیں گے، مگر ہوتا سب کچھ اسی طرح، کیونکہ اللہ کا مقصود یہ ہوتا کہ میرے مخلوق کو وہی سبق پہنچے، وہ سارے اس کو جو ہیں وہ یاد آ جائیں کہ میں نے کیا پڑھایا تھا۔ تو میں حضور کی زندگی پاک سیرت تک جب پیش کروں گا آپ کو تو آپ دیکھیں گے سارے انداز و دل برانہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت آئی جو جنونی تھی، سدین تھی تھوڑی سی، تو آقا مسجد نبی کے بعد سخت دھوپ میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں۔ آپ جا کے بڑے غور و خوض سے سنیں، عمر پاک سے رہا نہ گیا کہ پسینہ بہہ رہا ہے تو یہ بونگیاں ماری جا رہی ہیں۔
اب کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے عمر اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ادھر میں وہی ایک بندہ آیا ہاتھ میں وہ اس کے لوہے کا وہ ٹین سا اور ایک بالٹی تھی، تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا، خیر ایسے تو وہ اس کو نا بڑے پیار سے اٹھا کے نا، اس وقت تو 5 روپے کی بڑی ویلیو تھی، بڑی ویلیو تھی، 4 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، تو 5 روپے اس کو دی۔ ایک عالم صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ کو پتہ بھی ہے جی بھنگی ہے تو اس کو دے رہے ہیں، کہ یار میں نے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے دیے، اللہ کا بندہ تو ہے نا، اس کے ایبوں کی وجہ سے کہ ہمیں کسی وقت میرے ایبوں کو بھی جھاڑ پڑ جائے، میں تو اس کے کروں یا تو سنت پوری کر رہا ہوں۔ آپ کو تنخواہ ملی 172، تو 5 لوگ ہم رہتے تھے آپ کے پاس، ایک بندہ ٹی بی کا مریض تھا، ٹی بی کے مریض کو گھر والوں نے کہا تھا ہم سے تیرا علاج نہیں ہوتا، تنخواہ لے کے سیدھا میڈیکل سٹور پہ جانا، اس کے لیے دوائی لینی، دیسی گھی لینا، پھر گھر آنا تاکہ بچوں کی ضروریات غالب بنا جائیں۔ یہ ہے تبلیغ، اس چیز نے مروب کیے تھے دل، اس چیز نے 70 MSc اسٹوڈنٹ جو تھے وہ قائل کیے تھے، 6 PhD مرید تھے، وہ کہتے تھے ہم PhD دنیا کے ہیں، یہ اور PhD اپنے حیاتی کا لمحہ پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تبلیغ کرتے گئے ہیں کہ بھی کیسے صبح آہ صبح گاہی کا مزہ لوٹنا ہے، کیسے رات کے وہ ذکر اذکار کرنے ہیں، کیسے دن کو گزارا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی کرامت کسی کتاب میں درج ہو، میں نے اپنے مرشد کریم میں وہ ساری کی ساری عین دیکھی ہوں۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے پوتے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، پوتو تم بڑے خوش نصیب ہو، اس دور کے عظیم ترین ولی اللہ کے ساتھ تمہاری نسبت۔ کوئی مجھے اٹھ کے کوئی کرامت سنا دے، میں آقا صحیح کی ساری کرامت سنا دوں، مگر کرامتوں سے بندے کا جو ہے وہ مقام مرتبہ نہیں ہوتا، وہ اس کا کردار، اس کا بیہیویئر ٹورڈ دا ہیومن بینگ وہ زامن ہوتا ہے۔ کردار دیکھتے دکھتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جب وہ اس کے لیے لاتے خود سوکھے ٹکڑے کھا لیتے، اور اس کے لیے گھی والی روٹی، وہ اس وقت مشہور تھا جی ٹی وی والے کو دیسی گھی کھلاؤ، تو اس کو ٹھیک کر کے وہ دوبارہ کبھی اس نے منہ بھی نہیں دکھایا۔ آقا پاک نے اس کے لیے نہیں کیا، اپنے یار کے لیے کیا تھا۔ سر لہو دی تومڑی تے یار ہیرے دی کان، سر دیتیاں یار ملے تے سودا سستا جان، یہ گیت گایا کرتے تھے۔ سر دیتیاں یار ملے تے سودا سستا جان۔ ایک دفعہ میں رات کو لیٹ ہو گیا، 12 بجے پہنچا، تو ادھر گھر کے آگے چارپائی بچھائی ہوئی تھی، کیلے لیتے سب سو گئے، تو فرمانے لگے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا لمحے تھے وہ، یعنی میں قدموں پہ سر رکھ کے ایسی ایسی نوازشات مجھے سنائی۔ اس نے مجھے سنایا، یہ کہتے ہیں خدا اسلام ہے، اسلام خدا پرست ہے، شخصیت پرست نہیں۔ ارے یہ شروع ہی شخصیت سے ہوتا ہے، اسلام شخصیت پرستی سے۔ کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دیکھا تھا، باقیوں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شخصیت پرستی تھے، خدا پرستی۔ علی کرم اللہ وجہہ نے جو نماز چھوڑ دی تھی، کیا شخصیت پرستی نہیں تھی؟
وہ جو بلال نے اوپر چڑھ کے اذان دی تھی تو کہا کدھر منہ کروں، کہ میری طرف کر لو. کیا شخصیت پرستی نہیں تھی؟ مجھے 17 پوائنٹ سنائے، 17 اتنا ماشاءاللہ آپ پہ عروج ہوتا تھا، نزول ہوتا تھا. مجھے 17 پوائنٹ ہے کہ وہ آخری وقت میں نہ ہوگا. نجم الدین کبریٰ پاک نے مجھے لکھا ہوا ہے کہ آخر پہ نا یہ ہوگا کہ تمام مساجد کو حکم ہوگا جو آج تک تم میں عبادت ہوئی ہے ساری لے کے بیت اللہ میں پہنچو، حرم پاک میں جا کے دم ہو جاؤ، اور حرم پاک کو حکم ہوگا تو چل میرے محبوب کے دربار پہ جا کے سب کچھ پیش کر. اور حضور کا ارشاد سنو ایمان سے. آہد کا جو ذکر ہوتا رہا نا اس کو تو بے نیاز کو ضرورت نہیں اپنے محبوب کے نام لگا کے نام احمد رکھنے. اور احمد کا ذکر جتنا ہوتا رہا پھر محمد رکھ دیا. اب جتنا ہوتا رہا ہے قیامت کے دن محمود رکھ دیا. یہ اوپر سے وہ بھی نیاز ہے، ذکر اس کا ہوتا ہے، نام اپنے محبوب کے لگا دیتا ہے. تو بتاؤ یہ کون سی کتاب کی واردات ہے؟ یہ حضوری کی کیفیات ہیں. اے میرے بھائیوں اور میرے بھتیجوں، کتنے خوش نصیب ہو. فقر واحد طاقت ہے جو ہر دور کے فرونیت سے لڑ سکتا ہے، جو ہر دور کی جزیریت کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ما سوائے اللہ کوئی اور، جب تک کوئی اور ہے یہ نہیں ہے، یہ عاشق نہیں ہے. جب ما سوا سے پاک ہو تو پھر یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اس کو چونکہ کامل یقین ہوتا ہے، یہ سر بھی اسی وقت دے دیتا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ پاک نے ایسے ایک دن ایک مائی نے کہا کہ یا اللہ دعا کرنا ہے موسیٰ میرے کوئی بچہ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تو مائی سے کوئی بچہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. مجھے وہ کچھ دیر سے کئی سالوں کے بعد گزرے تو اس کے 4 بچے تھے. وہ کہنے لگے یا اللہ پاک مجھے تو جواب دیا تھا، یہ 4 بچے کہاں سے آ گئے؟ وہ مانے لگے اے موسیٰ جا ایسا کر جا کے اعلان کر کے اللہ پاک کو انسانی جسم کا کوئی گوشت چاہیے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اعلان کرنے کا. وہ کوئی بھی نہ دے. واپس آ رہے تھے تو وہ بندہ تھا ایک مجذوب، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تو امتی ہی ہوگا مگر فقیر ہیں. وہ مائی کے گھر گئے تو کہنے لگے مائی پانی پلا، 1 گلاس کے بدلے 2 بچے. اس نے 2 پلا دی اور 4 بچے ہو گئے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کہنے کیسے ہوا؟ وہ جب اترے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے تھے جی کوئی نہیں دیتا خون، جسم کا خون کوئی ٹکڑا کوئی نہیں دیتا. تو نیچے اترے نا ابھی جا رہے تھے تو وہ مجذوب مل گئے. موسیٰ چہرہ گھبرایا ہوا کیا بات ہے؟ کہتے اللہ نے یہ حکم دیا تھا اور کوئی مانتا نہیں ہے. کہتے کچھ بتایا تھا کس حصے کا؟ کہتے نہیں یہ تو نہیں بتایا. انہوں نے کہا کوئی ہے چھری چھری؟ کہتے لے لیتے ہیں. وہ جسم کے ہر حصے کا ایک پیس دے. اے موسیٰ تو بھی تو اعلان کرنے چلا گیا تھا، تو نہیں دے سکتا. یہ میں شان نبوت میں گستاخی نہیں، مگر ہر دور میں اللہ پاک نے یہ فضیلت بتائی ہے اور یہ ہر دور کی ضرورت ہے. میرے پیاروں ہر دور میں اس کے خلاف طوفان اٹھے ہیں، اندھیریاں چلی ہیں، فقر کو مٹانے کے لیے حلاج کو پھانسیاں دی گئی ہیں، فتوے لگے ہیں. وہ ابو الخلیل جو تھا وہ باسی بادشاہ کے دربار میں ابو الحسن نوری
اور حکیم اور ایک اور کے خلاف چلا گیا، یہ ملحد ہیں، وہ کرتا گیا تو کہتا میں بادشاہ کا مولوی، ساری دنیا ان کی قدر کرتی ہے، جیلس ہو کے چلا گیا، اور بادشاہ بھی سزائی اس نے انہیں کہے اسے بلے پھانسی دی سزا، کہتے جی جلاد صاحب کٹو، وہ پہلے حکیم نے بلایا تو نوری دوڑ کے پہلے بہ گیا۔ یہ حضور داتا صاحب نے اشار کے باب میں کشف المجوب میں یہ واقعہ لکھا، تو وہ دوڑ کے نوری بہ گیا، کہتے جلال کہتا میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا، یہ موت کوئی اتنی آسان نہیں ہے، کہتا میں بھی اسی لیے یہ دکھانے آیا ہوں کہ اشار بھی اس کو کہتے ہیں کہ میں یہ زندگی کا ایک لمحہ اپنے دوسرے دوست کو دے دوں، وہ تلوار گر گئی ہاتھ سے، کہنا یہ تو کوئی بندہ ہی اور ہے، وہ جا کے کہنے لگا بادشاہ سامت یہ ملت کہتے ہیں یہ تو ایسے، کہتے اچھا یہ وہ بڑے قاضی کو بلایا تو اس نے 2-4 دن انکوائری کی تو کہتا اگر یہ ملت ہے تو کوئی مسلمان ہے نا ہر دور میں، بالکل۔ اور پھر وہ بادشاہ نے بلا کے نام و کرام دیا، کہتے نہیں ہم نہیں نام لینے والے، وہ نام ابو الخلیل کو دے دیتے، اس کو کہتے کوئی مطالبہ، کہتے بس دوبارہ ہمیں نہ بلا لا، دعا ہم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دوستو تمہیں یہ نعمت ڈٹ کے مل گئی ہے، آئین اندھیری اور طوفان جو فقر کے خلاف چل رہے ہیں اس میں ستون بن جائیں، اپنے آقا پاک کو خوش کر دیں، وہ خوش ہو جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے آج بھی تمہیں سارے نام و کرام حضوری کے بخش دے گے۔ سبحان اللہ، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، سارے جب حضرت مجدد پاک ہمارے جد امجد فرما گئے میں 1000 سال بعد پیدا ہوا ہوں لیکن میں آج بھی صحابہ کی طرح آقا پاک سے قصہ فعال کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کی طرح، اور کبھی کبھی تو میں صحابہ سے بھی آگے ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جہانگیر نے کہا وہ تو کون ہے بھی آگے ہونا، کہتا جیسے تو میرا انکوائری کر رہا ہے نا، تیرے دائمی جو مقرب ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور میں تیرے قریب ہوں۔ آقا پاک کو کبھی کبھی پیار آتا، سینے سے لگاتے ہیں، وہ لمحے ہوتے جب میں صحابہ سے بھی آگے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی چیز غیر حاضر؟ کچھ غیر حاضر نہیں ہے، اے مرد حقہ کا کوئی چیز غیر حاضر نہیں ہے، بس میں اپنا آبجیکٹیو آف لائف بھول گیا ہوں، میری ترجیحات بدل گئی ہیں، اور یہ مرد کامل کی غلامی سے ترجیحات دوبارہ اصل ترجیحات میں جاتی ہیں۔ جب آپ کو کوئی مصیبت گھیرے، کوئی نفس کا وار چلے تو بس تصور کیا کرو، اپنے شیخ کا کیا کرو، کیونکہ وہ بھی اسی کا روح ہے۔ اور مشائق کو بھی میں یعنی یہ عرض دست بست عرض کروں گا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے، ساری فوج میں دیوبندی نالج ہے، کوئی دوسرا فکر نہیں ہے، کوئی بچہ داخل کرا دو کالج میں تو وہ دیوبندی آگے ہو کے آتا ہے۔ یہ ہم مجرم ہیں، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو مجرم کرتا وہ کیوں ایسا ہو گیا؟ علی حیدری کی نگری میں آپ وہ کیوں پھل پھول رہے ہیں؟ ان سے میری فرقہ والیت کی بات نہیں ہے، مجھے دکھ وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فکر سے دکھ پہنچتا ہے، میرے محبوب کا دل ان کی باتوں سے جو دکھتا ہے دکھ اس کا ہے۔ لہذا چیلنج قبول کرے، کسی شے کو نہ ترجیح دیں، بس آقا پاک کو ترجیح دیں۔ آخرت بھی تو یہی ہے نا، کون سی چیز ہے جو کمپیریزن میں آ سکتی ہے؟ پہلے اپنے کردار پہ نظر رکھنی ہے کہ اس میں کوئی لائش نہ ہو، یہ اس بارگاہ میں مقبول ہو، پھر یہ خوشبو خود ہی پھیلے گی۔
خوشبو خود پھیلے گی، تو بس اپنی تعمیر کا۔ تجھے میں نے ایک پڑھا ہے نجم الکبریٰ کا واقعہ، کہتے ایسے تبلیغ کرنے نہ جایا کرو، صرف اپنے مرید کے گھر جایا کرو، آداب بتا کے گئے کہ تم بسترے بند نہیں ہو، تمہارے لیے خود میں بھیجوں، جن کے دل میں وہ ایکسیپٹنس کا مادہ پہلے ڈالا ہوا ہوگا، قبولیت کا شرف ان کو ہوگا، وہ چل کے آئیں گے۔ یہ جو سارے ہیں کیا ان کا کوئی رشتہ تھا شیخ سے؟ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ حضور غلامہ میں ملکانی وہ سندھ سے چلتے ہیں، نہ کوئی سواری نہ کوئی وہ، جو موڑا شریف جا کے بیٹھے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کی فطرت خود بخود کرتی ہے لانے کی حنا بندی۔ خدا را اس نعمت کی قدر کر لو، اگر نہیں کرو گے تو تم مجرم بھی بڑے ہو، کیونکہ جن کے لیے انعام بڑا ہے اس کے لیے جرم کی سزا بھی بڑی ہے۔ تمہیں اللہ نے انتخاب کیا ہے تمہارا، اس انتخاب پہ پورے نہ اترے تو کل آقا پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آپ نہ راضی ہوئے تو بتاؤ کون بچا لے گا؟ اور راضی کالو ان کھلی آنکھوں، کسی علائش میں نہ پڑو، صرف ترجیح ہو تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، وہ راضی ہوں گے۔ اگر مرشد پاک راضی ہوا تو مرشد پاک کی ساری توبہ دو مرد مرشد میں براد با مصطفیٰ باز دارد کفر و شرک و از ہوا۔ اس لیے لہذا میں دست بستہ سوال کرتا ہوں، بہت بڑی نعمت کے امین ہو، اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کل آقا پاک کو چہرہ کیسے دکھائیں گے، شیخ پاک کو کیسے دکھائیں گے؟ بہت مخالفت ہو رہی ہے فقر کی، بہت اس کی میں بچی ہماری گئی، ایک ڈاکٹر تھی، وہ سیلاب آ گیا تو اس کی ڈیوٹی لگ گئی خواجہ غلام فرید کے شہر کوٹ مٹھن کا ضلع کون ہے؟ راجل پور میں۔ تو وہ وہاں سے اسپیشلی چلی گئی کہ میں خواجہ غلام فرید کے حاضر ہوں۔ اس کی ساتھ والی بچیاں کہتے ہیں آپ ابھی بھی پیروں کو مانتے ہیں؟ بتایا گویا کہ یہ ترقی ہو گئی ہے تو ابھی پیروں کو ماننا جو گناہ ہے۔ وہ بچی تھوڑی بہت سور والی تھی، اس نے کہا تھی انہوں نے تو ہمیں مسلمان کیا ہے، انڈیا میں کس نے مسلمان کیا تمہیں؟ آقا پاک کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی تھی، وہ جاتی رہنی چاہیے۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم اپنا فرض بے منصبی سنبھالیں اور کسی علائش میں نہ پڑے، بس اللہ رسول کو راضی وما لنا الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔